ایک آدمی اگر فرض کرے کہتے ہیں میرے پاس 1 کروڑ روپے آ گیا اور میں نے وہ کروڑ کہاں رکھ دیا؟ بینک میں رکھ دیا ہوا، اور نیچے باہر بیٹھ کے بینک کے وہ تسبیح کر رہا ہے۔ راؤ صاحب، آج کا موضوع ہمارا ہے فضل عطا۔ جی، یہ کیا ہے؟ تو سب کی کٹوریوں میں، سب کی چھابیوں میں کچھ رکھا جا رہا ہے، لیکن ایک کو 2 یا 2.5 یا 3 روٹیاں دے دی جاتی ہیں، تو یہ اس کا فضل ہے۔ قرآن مجید کی سورہ جمعہ میں جی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد میری زمین پر پھیل جاؤ اور میرا فضل تلاش کرو۔ اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اپنے بندے کو؟ جو شوگر کا مریض ہوتا ہے اس کا پیشاب وہ میٹھا ہوتا ہے، اگر ہمیں شوگر کی ڈائگنوز ہی نہ ہوتی تو کیا اس کا علاج ڈھونڈا جا سکتا تھا؟ اشفاق صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ بابا جی فضل کی ہوتا ہے، وہ اپنے استاد کے پاس یہ بات لے کے گئے، ان کو کہا کہ بابا جی فضل کی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا جدوں سردیاں کے اندر جدوں ایک عورت جڑی ہے وہ چادر لیندی ہے، کہندی کہ اس تو بعد پھر چادر تھوڑی جی بچ جاندی ہے، جڑی بچ جاندی ہے وہ اپنا بچہ پونج لیندا ہے۔ جیسے جیسے فروٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور فروٹوں کے وزن بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ جھکنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بڑے بڑے درخت جن کے اوپر کچھ بھی نہیں لگتا اور وہ ایسے اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں جب طوفان آتا ہے، تو جو بڑے ہوتے ہیں، جو اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو تکبر میں ہوتے ہیں پودے، وہ سارے زمین بوس ہو جاتے ہیں، اور وہ پودے جن کے اوپر پھل لگے ہوتے ہیں وہ وقت کے مطابق اور اس کے مطابق وہ ڈھل جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، پروگرام تعلیم دوست آگاہی کے ساتھ آپ کا بھائی الفت رسول جویا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم ایک بہترین قوم کی تشکیل کے لیے میدان عمل میں ہیں اور گاہے بگاہے بہترین موضوعات پر بہترین شخصیات سے ہم آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے فضل عطا، اور اس موضوع پر بات کریں گے مائنڈ سائنس کے بہترین اسکالر جناب راؤ محمد اسلم خان صاحب۔ جی راؤ صاحب، السلام علیکم۔ تھینک یو جی، ویری مچ جی میاں صاحب۔ راؤ صاحب، آج کا موضوع ہمارا ہے فضل عطا۔ جی، یہ کیا ہے؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ خاص کر معاشرے کو بنانے کے لیے ان موضوعات کا ہونا بہت ضروری ہے، جی، اور ان موضوعات کے اوپر بہت ساری حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، انبیاء علیہ السلام کے جو ارشادات ہمارے سامنے موجود ہے، اور بڑے بڑے لوگوں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے۔ جی، خاص کر ہمارے جو ائمہ کرام ہیں، جو ہمارے ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، ان سب نے اس کے اوپر بات کی ہے۔ میرے نزدیک فضل جو ہے سب لوگوں کو ایک سب کچھ بانٹا جا رہا ہے، ایک طرح کی چیزیں دی جا رہی ہیں، لیکن کسی کو کچھ زیادہ دے دیا جاتا ہے۔ جی، جیسے آپ گھر کے اندر موجود ہیں اور آپ کی امی موجود ہیں، تو آپ کے 6-7 بھائی ہیں، تو سب کی کٹوریوں میں، سب کی چھابیوں میں کچھ رکھا جا رہا ہے، لیکن ایک کو 2 یا 2.5 یا 3 روٹیاں دے دی جاتی ہیں، تو یہ اس کا فضل ہے۔ یہ فضل ہے، یعنی باقیوں سے مختلف جو ہے وہ فضل ہے، یہ عطا ہے، یہ بلیسنگ ہے۔ آپ معاشرے کے اندر جب نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کے پاس گاڑی نہیں ہے، ایک بندہ اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، گھر میں 3 کھڑی ہوئی ہیں، تو یہ فضل ہے۔ ایک بڑا گھر اس کا ہے اور باقی لوگوں کے پاس 2 مرلے جگہ بھی نہیں ہے اور 1 مرلہ جگہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایک بہت بڑا فارم ہاؤس ہے، تو یہ فضل ہے بنیادی طور پر۔ ٹھیک۔ راؤ صاحب، قرآن مجید کی سورہ جمعہ میں جی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد میری زمین پر پھیل جاؤ اور میرا فضل تلاش کرو۔ اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اپنے بندے کو؟ ہاں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب بھی میں جمعہ پڑھنے جاتا ہوں تو میں اس میں رہتا ہوں کہ یار یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا بات کر رہے ہیں، فضل تلاش کرو، تو یہ مجھے خود تلاش کرنا ہے، یہ تو خدا مجھے دیتا ہے فضل، تو میرے اوپر عطا جو ہے یا بلیسنگ یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی سکل اگر موجود ہے، آپ کے پاس اگر کوئی خوبی موجود ہے، اگر آپ کے پاس کچھ بھی موجود ہے، میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو بات بتاؤں گا۔ میرے ایک دوست ہے، تو وہ ریٹائرڈ ہوئے FBI سے، اور مجھے کہنے لگے کہ راؤ صاحب میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں اور اب میں گھر میں رہتا ہوں سارا دن، کتابیں بھی پڑھ لی میں نے، بڑے بڑے رائٹرز ہیں ان کو پڑھ لیا، لیکن میں بور ہوتا ہوں گھر میں۔ تو میں نے کہا سر آسان سا طریقہ ہے کیا؟ اس نے کہا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا کہ میں کچھ چیزیں آپ کو لا دیتا ہوں گھر کے اندر، جو تختہ سے وائٹ بورڈ ہوتا ہے، اور کچھ 3-4 اسٹوڈنٹ لے آیا، اور وہ فزکس کے آدمی تھے، تو جب انہوں نے پڑھانا شروع کیا تو کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا وہاں 20-25 لوگ ہیں، اب وہ مصروف ہو گیا۔ اب یہ اللہ کا فضل ہے، ان پہ بھی فضل ہوا کیا کہ ان کے پاس جو سکل موجود تھی، جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت ان کو علم عطا کیا تھا جو فزکس کا علم تھا، تو اس کے ساتھ ہی ان کو وہ جو لوگ تھے، بچے تھے، ان کے اوپر بھی وہ فضل ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کے پاس سکل موجود ہے، جو کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہے، اللہ کی مخلوق میں بانٹو اور اس کو شیئر کرو۔ جب وہ آپ شیئر کریں گے تو آپ کے پاس فضل ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو
کہ اگر ایک استاد ہے کسی جگہ پہ، میں ایک استاد صاحب کو جانتا ہوں، ججر صاحب ہے جو کہ گجرانوالہ میں رہتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ وہ ٹیچر تھے اور جب ریٹائرڈ ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ میں تو سارا دن گھر میں رہتا ہوں. آج یقین کیجئے گا کہ ان کی اکیڈمیوں کی تعداد جو ہے وہ 11 سے 12 ہے. جو وہاں کا ڈپٹی کمشنر ہے اس کے کہنے پہ بچوں کو وہاں پہ داخلہ ملتا ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے کہا کہ میں نے وہ اللہ کے فضل کے اندر لوگوں کو رکھنا شروع کر دیا. اگلی بات بڑی اہم ہے کہ ان کی 2 فارماسیوٹیکل کمپنی اس وقت ہے اور وہ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں. وہ اپنے بچوں کے محتاج نہیں ہے، وہ اللہ کا کیا ہے؟ فضل ہے. تو آپ اپنی جو عطا آپ کو ہوئی ہے لوگوں کو عطا کریں گے. دیکھیں ہمارے جو اسلام کے اندر ہے وہ اسی لیے جاب کو جو ہے نا وہ نہیں دی گئی بلکہ بزنس کو دی گئی، تاکہ آپ اپنے بزنس کے اندر جو آپ کا جو فضل ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کریں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ علم پہنچے، دانش پہنچے، اور وہ تمام جو آپ کو چیز اگر کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں تو پروڈکٹ پہنچے لوگوں تک. یہ بنیادی طور پہ فضل کو تلاش کرنا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے پاس ایکسٹرا آرڈینری کوئی اسکل ہے یا کوئی رتبہ ہے تو وہ بھی اللہ کا فضل ہے. اور اس فضل کو لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کر کے جب وہ بھرپور طریقے سے کردار ادا کرے گا تو وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے سے وہ فضل اور بڑھتا ہے. اس پر ہاں جی، میں ایک اس کی مثال آپ کو دوں گا. میرے ایک دوست ہے عبدالرشید صاحب جو کہ پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں پانی کے اندر، امریکہ سے پی ایچ ڈی کی انہوں نے، اور وہ پاکستان آئے. تو مجھے ایک دن ملاقات کی تو مجھے کہنے لگے کہ راؤ میں پی ایچ ڈی کر کے آ گیا ہوں، واسا میں کام کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ پھر اب کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی کچھ بھی نہیں، بس اسکل مجھے مل گیا ہے. میں کہا نہیں، اب آپ یہ پانی کو لوگوں تک پہنچائیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. تو اس نے ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا جو ہے نا پانی متعارف کروایا. وہ پانی جو ہے وہ بڑا کمال کا ہے، میں نے خود بھی پیا ہے وہ پانی. جو اسکل آپ کو مل گیا، جو رتبہ آپ کو مل گیا ہے، جو آپ کو ایکسٹرا آرڈنری اسکل مل گیا آپ کو کوئی بھی، تو آپ اس ایکسٹرا آرڈنری اسکل کے اندر آپ اللہ کی مخلوق کو شامل کریں، انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے اس کو ان کے سامنے پیش کریں. ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کبھی کسی زمانے کے اندر آپ کو کتنا وقت لگتا تھا؟ 6 مہینے لگتے تھے حج کرنے کے لیے، آنے اور جانے میں، اور وہاں پہ جو آپ جو کوشش کرتے ہیں حج کے لیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج 4 گھنٹے کے بعد آپ خانہ کعبہ کے اندر طواف کر رہے ہوتے ہیں. تو کسی نے آپ کو سہولت پرووائڈ کی نا، کوئی تو اس جہاز کا جو مالک ہے، کوئی تو اس جہاز کا بنانے والا ہے، کوئی تو اس جہاز کا انوینٹ کیا نا کسی نے اس کو. اب جس نے بھی کیا ہے اس نے بیسیکلی اللہ کے اس فضل کو لوگوں میں بانٹ دیا. اب دیکھیں مجھے شوگر ہے، فرض کریں شوگر کی وجہ سے ہزاروں لوگ، لاکھ لوگ مر جاتے ہیں. اگر جابر بن حیان ہمیں یہ نہ بتاتے اور چکھ کے بتایا تھا کہ جو شوگر کا مریض ہوتا ہے اس کا پیشاب وہ میٹھا ہوتا ہے، جابر بن حیان نے ہمیں بتایا تھا. اگر ہمیں شوگر کی ڈائگنوز ہی نہ ہوتی فرض کریں تو کیا اس کا علاج ڈھونڈا جا سکتا تھا؟ نہیں ڈھونڈا جا سکتا تھا. تو آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی نے، یہ ایک برصغیر کی ایک بچی تھی جس کو شوگر ہو گئی تھی، اس کے والدین نے کہا تھا کہ ہم خودکشی کر لیں گے اگر ہماری بچی نہ بچی. تو آسٹریلیا یونیورسٹی نے پہلی دفعہ 1922 کے اندر اس کا علاج ڈھونڈا اور انسولین بنائی. وہ آج انسانوں کے لیے انسولین موجود ہے. تو اسی طرح سے ہے کہ وہ جو بھی فضل ہوا ان کے اوپر، کس چیز کا فضل ہوا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا، ان کے ذہن میں یہ بات آئی، چاہے جابر بن حیان ہے یا اس کے بعد جس نے بھی اس کے اوپر ریسرچ کی. تو یہ جو ہم ریسرچ کرتے ہیں، لوگوں کو شامل کرتے ہیں اور فارماسیوٹیکل کمپنیاں بنا کر کے اس کے اندر ہم اس میڈیسن کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، نیچے تک. کسی پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، جو عطا ہوتی ہے، اس کو جب وہ شیئرنگ کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اس میں انسانیت کا فائدہ ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ وہ محترم ہو جاتا ہے. اس کی خوبصورت مثال ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک کنال کا گھر ہے، لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی طرح سے اس کے پاس فصل بہت بڑی آ گئی ہے، اسی طرح سے اس کے پاس گاڑی بڑی آ گئی ہے، 2 3 4 گاڑیاں آ گئی ہیں. اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ میرے پاس آ گیا ہے، یہ میرے کسی عمل کی وجہ سے آیا ہے. اگر آپ یورپ میں دیکھیں گے، امریکہ میں دیکھیں گے تو وہ یہی کہیں گے جی میرے عمل کی وجہ سے آیا. لیکن کسی اسلام میں، دین میں، مذہب کے کسی بندے کو آپ دیکھیں گے یہ چیزیں اس کے پاس ہوں گی، کہیں گے نہیں یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے دیا. فضل سے مراد میں نے ایک مثال دی آپ کو پہلے. اشفاق صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ بابا جی فضل کی ہوتا ہے. وہ اپنے استاد کے پاس یہ بات لے کے گئے کہ بابا جو فضل نور والے تھے ان کو کہا کہ بابا جی فضل کی ہوتا ہے. انہیں کیا کہ بیٹا جدوں سردیاں دے اندر جدوں ایک عورت جڑی ہے وہ چادر لیندی ہے، کہندی ہاں جی لے لیندی ہے، کہندی کہ اس تو بعد پھر چادر تھوڑی جی بچ جاندی ہے، جڑی بچ جاندی ہے وہ اپنا بچہ کنج لیندا ہے، یعنی بچہ کنج لیندا ہے اپنا.
تو اس سے مراد ہے کہ یہ فضل ہے، یعنی وہ اس عورت تے بھی فضل ہے تو وہ بچے تے بھی فضل ہے. یعنی کہ جو اللہ نے اس پر فضل کیا، جو ایکسٹرا اس کے پاس چیز تھی اس سے اس نے اپنے بچوں کو ڈھانپ لیا، اور یہ اللہ کا شکر، اللہ کا فضل ہے. جی میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ آپ کسی بھی جگہ موجود ہیں اور وہاں پہ آپ کو وہ چیزیں نہیں دی گئی لیکن دوسرے شخص کو دے دی گئی ہے، مثال ہے، تو وہ جو شخص ہے اگر وہ اس کو بانٹتا نہیں آپ کے اندر، آپ میں نہیں بانٹتا بلکہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے. جیسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ایک آدمی اگر فرض کرے کہتے ہیں میرے پاس 1 کروڑ روپے آ گیا اور میں نے وہ کروڑ کہاں رکھ دیا؟ بینک میں رکھ دیا ہوا، اور نیچے باہر بیٹھ کے بینک کے وہ تسبیح کر رہا ہے کہ اللہ جی بہت اچھا ہو گیا میرے کو مل گیا. نہیں 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 نہیں، یہ بھی فضل ہے، لیکن اس کا اظہار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ نکال کے اللہ کی مخلوق پہ بانٹا جائے، تو یہ فضل ہے. یعنی فضل کا جو عطا ہوئی ہے، جو بلیسنگ ہوئی ہے، جو آپ کو لوگوں سے مختلف چنا گیا ہے، اس میں اب آپ اللہ کی مخلوق کو شامل کریں تو یہ فضل ہے، نہیں تو یہ پھر رحمت زحمت بن جاتی ہے. بہت خوب. اچھا راستہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی کے پاس بہت بڑا گھر ہے، بہت زیادہ زمین ہے، بہت زیادہ وسائل ہیں، ماشاءاللہ اولاد بہت زیادہ ہے اور وہ لائق ہے، جی، تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ وہ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اس فضل پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کو اور وہ بہترین طریقے سے سرو کریں تو میرے خیال میں اس کے لیے زیادہ مفید ہے. تو یہ جو تکبر لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اچھا، یہ بھی آپ سائیکالوجی میں دیکھیں تو یہ کمپلیکسز ہیں، اس کو اسپرٹی کمپلیکس کہتے ہیں کہ عام لوگوں سے آپ مختلف اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، چاہے آپ کسی رتبے کی بنا پہ سمجھ رہے ہیں یا آپ زمین کی بنیاد پہ سمجھ رہے ہیں، کسی بھی وجہ سے لوگوں سے کچھ زیادہ آپ کے پاس آ گیا، چاہے آپ کا حسن زیادہ ہو، کوئی بھی کچھ بھی ہو، آپ کی صحت بڑی اچھی ہے فرض کریں، تو یہ کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے نا خاص قسم کا اسٹیٹ آف مائنڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں اللہ کریم ہمیں جب اذان ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ اکبر میرے لیے ہے، تکبر میرے لیے ہے، میں ہی بڑا ہوں. لیکن اگر انسان بڑا اپنے آپ کو سمجھنے لگ پڑے، کس کی بنا پہ؟ وہ جو اس کے اندر نفس موجود ہے، جو اس کا انر مائنڈ موجود ہے، اس کی بنا پہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا ہوں. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک نیگیٹو اپروچ ہے. اور دوسری بات ہے کہ وہ شخص پھر بگاڑ پیدا کرے گا معاشرے کے اندر، کیونکہ اپنی چیزیں دکھا کر کے لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرے گا. واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی اپنا وصف نہ ہو، وہ اپنی چیزیں دکھا کر کے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی طرح سے ہے کہ جس بندے کے اندر بھی تکبر موجود ہے، آپ یاد کے رکھیں اس میں علم نہیں داخل ہو سکتا، اس میں اللہ داخل نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں کہ کسی جگہ پہ بھی اللہ اگر دیکھنا ہو تو آپ کسی مومن کے دل میں اللہ کو تلاش کریں. تو کیوں کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہوگا. اگر تکبر موجود ہے تو میرے نزدیک وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. ہمیں تو یہ کہا گیا. تو اسی طرح سے کہ اگر کوئی نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے، کوئی رتبہ آپ کو ملا ہوا ہے، کچھ بھی ملا ہوا ہے جو کہ لوگوں سے مختلف ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ وہ ایسا ہی رہے، صوفی والا رہے اور تصوف والا رہے اور ولی اللہ والا رہے. لیکن آپ نے یہ کبھی بھی تلاش نہیں کرنا کہ جی میں نے کسی بھی طرح سے اپنے اندر تکبر کو لے آنا، کیونکہ تکبر ایک ایسا عمل ہے کہ یقین کیجیے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جس شخص نے بھی تکبر کیا وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہا. تو جتنی آپ کے اندر عاجزی ہوگی، دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے رسول تم میرے لیے کیا لے کے آئے، اے محبوب میرے لیے کیا لے کے آئے؟ تو آپ نے کہا میں وہ چیز لے کے آؤں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا وہ کون سی چیز ہے کہ جو میرے پاس بھی نہیں ہوگی؟ تو آپ نے کہا کہ عاجزی، کہ عاجزی آپ کے پاس نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ تو اللہ ہے، آپ تو متکبر ہے، تو آپ کے پاس نہیں ہو سکتی، یہ ساری کی ساری میرے پاس ہے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ جب بھی کچھ مل جائے، آپ دیکھیں فروٹس والے جو پودے ہوتے ہیں، جیسے جیسے فروٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور فروٹوں کے وزن بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ جھکنا شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑے بڑے درخت جن کے اوپر کچھ بھی نہیں لگتا، کچھ بھی نہیں لگتا ان کے اوپر، اور وہ ایسے اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو سیم ایسے ہوتا ہے. اور ایک چیز اور بڑھیا ہے، جب طوفان آتا ہے تو جو بڑے ہوتے ہیں، جو اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو تکبر میں ہوتے ہیں پودے، جو بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، وہ سارے زمین بوس ہو جاتے ہیں. اور وہ پودے جن کے اوپر پھل لگے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر لاسٹسٹی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک خاص قسم کی لچک ہوتی ہے، وہ وقت کے مطابق اور اس کے مطابق وہ ڈھل جاتے ہیں، ہوا کے مطابق ڈھل جاتے ہیں. جب ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں نا، نیکی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر موجود جو نفس ہے وہ ہمیں کرنے نہیں دیتا. تو میں نے اشفاق صاحب سے پوچھا، میں کہ اشفاق صاحب
جب میں کوئی نیکی کرنا چاہتا ہوں تو وہ مجھے میرا نفس کرنے نہیں دیتا. تو کہتے ایک کام کیا کرو. میں نے کہا جی بتائیں جی. اس نے کہا کہ وہ جو شخص آپ کے پاس آیا نا وہ پہلے اللہ کے پاس گیا تھا کہ اللہ جی مجھے بتاؤ کہ میں نے آپ سے یہ چیز میری ضرورت ہے. تو پھر اللہ نے اس کو لوکیشن دی, آپ کی لوکیشن دی کہ آپ اس کے پاس چلے جائیں. دیکھیں 8 ارب انسانوں کو چھوڑ کے وہ آپ کے پاس آیا نا, تو اس سے مراد ہے کہ اللہ نے اس کو لوکیشن دی آپ کی. اب آپ جب وہ دینے لگے ہیں کچھ بھی تو آپ کی جس سائڈ پہ جسے کہتے ہیں نا کہ مینگنا پا کے دینا, کچھ بھی دیکھنا کہ یار تیرے ہاتھ پیر بھی ٹھیک نے, اچھا یار تیرا سارا کچھ ٹھیک ہے تو کیوں منگنا آ گیا ہے. تو یہ جو کام کر رہا ہوتا بیسیکلی وہ دینا نہیں چاہ رہا ہوتا, وہ اپنے پاس رکھ رہا ہوتا, اپنی جیب میں اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھ رہا ہوتا. تو اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے بابا جی تھے اشفاق صاحب, وہ کہتے تھے کہ آپ صرف ایک کام کیا کریں, آپ صرف یہ سوچ لیں کہ وہ لوکیشن اللہ نے آپ کی دی ہے. اگر آپ کے پاس 10 روپے نہیں ہے تو 5 دے دیں, 5 نہیں ہے 2 دے دیں, 2 نہیں ہے تو خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ آپ اس کو جواب بھی دے سکتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ عطا ضرور کریں آپ اس کو. بات خوب. آج کے اس موضوع پر بڑے بہترین طریقے سے راؤ محمد اسلم خان صاحب نے گفتگو کی. ناظرین, فضل جو آج کا ہمارا موضوع تھا, فضل بہت بڑی نعمت ہے اور جس پر اللہ کا فضل ہو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر اور فضل کرے اور اس پر رحمتیں نازل کرے. اس سلسلے میں دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں پر فضل ہوتا ہے اکثر لوگ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی بھول جاتے ہیں, اپنے دوستوں کو بھی بھول جاتے ہیں اور اللہ کی اس نعمت کو شیئرنگ نہیں کرتے. تو آج کے اس پروگرام کا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم پر اللہ کا فضل ہو یا جس پر بھی اللہ کا فضل ہے وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے. اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے وہ شیئرنگ کرے, ان کا احساس کرے اور ان میں زیادہ سے زیادہ اپنے مسائل کو, اللہ کے دیے ہوئے اپنے فضل کو وہ شیئر کرے. تو یقین مانیے اللہ رب العزت کا فضل اس سے بھی اور بڑھ جائے گا اور وہ بندہ, وہ شخصیت دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی اس میں 100% وہ کامیاب ہوگا. ہمیں دوسروں کا احساس بھی کرنا ہے اور دوسروں سے شیئرنگ بھی کرنی ہے. اور جب اللہ ہم پر فضل کرے تو پھر ہمیں اپنی شیئرنگ کو اور اپنی جو دوسروں کے ساتھ جو ہم نے بیک اپ دینا ہے اس کو ہم ڈبل ٹرپل کرتے ہیں. اور جو ہم اللہ کے فضل کو اللہ کے بندوں میں بانٹیں گے تو یقین مانیے وہ فضل اور بڑھے گا اور اسی فضل کو بانٹنے سے ہی ہم ایک بہترین قوم کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. ایک بہترین تشکیل کے لیے بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کے پروگرام کے ساتھ جڑے رہیے. ہم آپ کے لیے بہترین موضوعات پر بہترین گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان الفت رسول جویہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.